آیا تب بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیے اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ بر صغیر میں ہمارا جو ہندوستان ہے اور کئی ممالک ہیں، اب پڑھا لکھا طبقہ ہے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، جانتے ہیں بر صغیر میں اس کے اندر کئی ممالک آتے ہیں۔ تو اس بر صغیر میں پیارے بھائیوں بہت پہلے ہی سے غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف کا فتنہ برپا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے اکابر اس فتنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کا قدم کیا اور لوگوں کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کی۔ اب انہی بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں رب الارباب ہوں، میں خدا کا بھی رب ہوں۔ نعوذ باللہ، ایمان سلب ہو جاتا ہے ایسی باتیں سننے سے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں خدا میرا پروردگار ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اوتار نامی اولکی کالکی، تو وہ کہتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک نبی آئیں گے جو متبعین ہوں گے، سارے لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کالکی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور بلا وجہ آدمیوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات اس پہ بہت ملوث ہو گئے ہیں پیارے بھائیوں۔ جو لوگ خدا کا دعویٰ، ارے نبی کا دعویٰ کر رہے تھے الگ بات تھی، کسی اور کا دعویٰ کر رہے تھے الگ بات تھی۔ یہ تو ریاض احمد گوہر خود رب الارباب، رب کا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آگے اب تفصیل سماعت کریں گے، میں سناؤں گا کہ یہ اس کے کیا کے دلائل ہیں، یہ کیسے کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ غرض یہ پڑوس ملک میں رہتا تھا، مغل خاندان سے اس کا تعلق تھا، یہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے لگا۔ جب سری نگر میں تھا یہ، وہاں سے تعلیم حاصل کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا دھندا نہیں چل رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں کس طرح ترقی پر آ جاؤں، سوچنے لگا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے اس نے موٹر کا کام سیکھا، میکینک کا کام سیکھا، ویلڈنگ کا کام سیکھا، اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو اس نے پیری مریدی کا کام اختیار کر لیا۔ اب جا رہا ہے، چلے بیٹھ رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، کئی دور دور چلا جا رہا ہے، تنہا بیٹھ رہا ہے۔ اب پڑوس ملک میں رہتے ہوئے اس نے کسی کا قتل کر دیا۔ اب اسے پکڑنا تھا، یہ ڈر کے مارے بھاگ گیا کسی اور ملک میں، پاکستان کے علاقے میں ہی راول پنڈی ایک شہر ہے، وہاں جا کر پناہ لینے لگا۔ اب جاتے جاتے دن گزرتے گئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ ایک جنگل کے قریب جب اسے ڈر ہونے لگا، انگریز پولیس بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھے کسی نہ کسی طرح پکڑ لے گی، وہ جنگل کے قریب جا کر ڈیرا ڈال دیا، وہاں رہ کر لوگوں کو بہکانے لگا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر جنگل کو نذرانے کے طور پر پیش کر دی۔ اب یہ آدمی پھر چلے کاٹنے لگا۔ 20 سال سے 30 سال کی عمر تک یہ آدمی جنگلوں میں رہا، مجاہدہ کرتا رہا، ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو یہ اپنی زندگی سے بیزار ہو کر سنیماؤں کو جاتا، تھیٹروں کو جاتا اور عورتوں سے مصافحہ کرتا، ملتا جلتا، حلال کو حرام کہتا، حرام کو حلال کہتا، نہ جانے کئی ساری چیزوں کو اس نے ایجاد کر دیا۔ لوگ دھیرے دھیرے اس کے جھانسے میں آنے لگے، بھولے بھالے لوگ۔
اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک علماء دیوبند ایک عقیدہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ رب العزت جو ہے، یہاں جو رگ ہے اسے شہ رگ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہ رگ سے قریب ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کو پتا چلتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب یہ گوہر شاہی آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت شہ رگ کے قریب ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کے ایمان کو کس طرح بہکا رہا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، من گھڑت باتیں کہتا ہے، ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ بہت ہی بڑا فتنہ ہے پیارے بھائیوں، اس دور میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ یہ دن ایسا ایام گزر رہے ہیں، ہر دن ایک فتنہ، ہر رات ایک فتنہ بپا ہو رہا ہے۔ ایسے فتنوں میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر قیامت تک رکھنا ہے اور صبح قیامت اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو نسل آئے گی ان کے ایمان کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر اور یونس احمد گوہر اس کا خلیفہ ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، یونس احمد گوہر نے ریاض احمد گوہر کو عرش پر بلایا، عرش کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ریاض احمد کہہ رہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انگوٹھی دی تھی وہ میں اللہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ نعوذ باللہ، ایمان سلب ہونے کی یہ بات ہے، یہ اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ اب ریاض احمد، یونس احمد آ گئے، اب ریاض احمد کو کہا کہ تم سجدے میں پڑ جاؤ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ یونس احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے برابر سجدے میں آ کر گر گئے۔ نعوذ باللہ، کیسی احمقانہ یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے اسے فالو کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان جو ہے جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرات صحابہ، آپ نے گزشتہ 3 جمعوں پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کہ کس طرح کو مارا جاتا، ستایا جاتا، ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، اسلام چھوڑنے کی باتیں کہتے، لیکن انہوں نے جب ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی تھی، ایمان کا کرنٹ آ گیا تھا، ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن افسوس ہے پیارے بھائیوں، آج ہمارے کئی بھولے بھالے مسلمان اس ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو پڑوس ملک کا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ہوتے ہمارے علاقوں میں لوگ پھیل گئے ہوئے ہیں۔ خاص کر شہر بنگلور میں پیارے بھائیوں کئی جگہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء ان سے جو عالمی سطح پر کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی پیارے بھائیوں وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ یونس احمد، ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نفس پرست تھے، اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے